Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے ان کی عبادت سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جب میرے پاس میرے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیلیں آ گئیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہان کے رب کا مطیع فرما بردار ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، پھر تمہیں وہ بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تم اپنی عقل کی عمر کو پہنچتے ہو، پھر جو ہے تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ تم مقررہ وقت پورا کر سکو، اور تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرما لیتا، فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا تھی، اس کے صفاتی تعریف تھی کہ وہ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا بھٹک کر ادھر ادھر جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہت سے پہلے کے لوگ بھی بھٹک چکے تھے، اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے والے، اس طرح مت بنو۔ پھر اللہ کی مزید قدرت کا اظہار ہوا کہ اس نے زمین کو کیا بولتے ہیں کہ ٹھہرا دیا تاکہ اس پر لوگ بس سکیں، ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، اور آسمان کو عمارت کے طور پر، چھت کے طور پر بنایا، انسان کی شکل بہت اچھی بنائی اور بہت پیاری بنائی، پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر تعارف کرا کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لہذا اللہ بابرکت ہے جو سارے جہان کا رب ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو پکارو، خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے، اور تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، سارے جہان کے رب کی۔ یہ تمام جو اللہ کا تعارف اور اس کی حمد و ثنا، اس کی قدرت کا جو ذکر آیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو گویا کہ مخاطب کر کے اللہ رب العزت کی یہ نازل کی ہوئی کتاب اور آیتیں کفار کو پڑھ کر سنائی، اور ان کو بتا دیا کہ میرے رب نے معبودوں کی عبادت سے منع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوئی دلیلیں، معجزے پہلے سے موجود تھے، جس کی وجہ سے آپ دنیا کے تمام معبودوں سے بیزار ہو کر اللہ رب العزت کے چوکھٹ اور اس کا دامن ہی پکڑے ہوئے تھے۔
اور اسی کو یاد کر رہے تھے. اسی کی طرف اشارہ والضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. کیا اس نے آپ کو بے راہ نہیں پایا، یعنی راستہ گم کرنے والا، کہ آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہیں پڑ رہا تھا تو اس نے آپ کو ہدایت دی. اب یہ راستہ کون سا نہیں سجھائی پڑ رہا تھا؟ مفسرین نے الگ الگ طریقے سے اپنے طور پر بیان کیا ہے. ایک یہ کہ اگر ہم کھلے طور پر کہہ دیں کہ جیسے ہم بے راہ ہیں ویسے نبی بے راہ تھے، تو نبی کی ذات کو اپنی ذات سے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. نبی کی ذات بہت اعلیٰ ہے، فراست آپ کی بہت اعلیٰ ہے. تو وہاں پر جو لوگ گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام قسم کے خرافات میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین اور بے قرار ہوا کرتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے کہ ان کو کس راستے سے، کس طریقے سے راہ راستے پر لگایا جائے. وہ راستہ آپ کو نہیں دکھائی پڑ رہا تھا. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کیسے آپ لوگوں کو ہدایت دلائیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو راستہ دے دیا. لو نبوت، لو طریقہ. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین معجزے اور کھلی ہوئی دلیلیں عطا فرمائی. پھر آپ نے کھلے طور پر سب کو دعوت دی اور اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچایا. نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے. ایک ایک ہفتے کا 10 دن کا پورا کھانا لے کے چلے جایا کرتے تھے اور وہیں سے رات و دن عبادت کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ کی عبادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے تھی. ہاں، نماز اور دیگر تمام جو طریقے ہیں یہ اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو آپ نے اس کے ذریعے شروع کیا. تو جب کافروں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ہے کہ کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کچھ دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تم مل کر تمہارے معبودوں کی عبادت کریں، وغیرہ وغیرہ. تب اللہ کا حکم ہوا کہ بتا دیجئے ان کو کہ میرے رب نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے ان معبودوں کی عبادت سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں میرے رب کے پاس سے آ گئی ہیں اور مجھے جو مطیع و فرما بردار بنایا گیا، مجھے حکم دیا گیا تو اس بات کا کہ میں سارے جہان کے رب کے سامنے سر نگو ہو جاؤں اور اسی کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احساس دلایا کہ ذرا دیکھو تم کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا، ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے. بھائی پتھر ہے تو بے جان ہے، ان کو تو خود پیدا کیا اللہ نے، ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں، جان ہی نہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں حس پیدا کر سکے، اپنے اندر احساس ان کے اندر آ سکے، تو وہ کیا پیدا کریں گے؟ لہذا یہ سب چیزیں بیکار. اگر تم کسی دیوی دیوتا کو مانتے ہو جیسے لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے دیوی دیوتا تھے، کچھ مردوں کے ہیکل کے یا کچھ اور عورتوں کی شکل صورت کے وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے دیوی دیوتا تھے جیسے آج ہمارے یہاں دیوی دیوتا بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مان لو یہ دیوی دیوتا کسی زمانے میں زندہ رہے، ہماری طرح تمہاری طرح انسان تھے، تو یقینی طور پر ان کو بھی اللہ نے ویسے پیدا کیا جیسے تم کو پیدا کیا. تو جب اللہ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا اور ویسے ہی پیدا کیا جیسے تمہاری پیدائش ہوئی، تمہاری تخلیق ہوئی، تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہا جو وہ دیوتا ہو گئے، معبود ہو گئے اور تم معبود نہیں بن پائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ معبود نہ تم معبود، معبود وہ ہے جس نے ان کی بھی تخلیق کی، ان کو بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا. پھر پیدائش کی شکل قرآن کریم نے انسان کے بارے میں بتایا. هو الذی خلقکم من تراب، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حکم دیا فرشتوں کو جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ اور ہر جگہ سے لے کر آؤ. تو فرشتہ گئے، ہر جگہ کی مٹی
نرم مٹی، سخت مٹی، کالی مٹی، ٹھوس مٹی، بھربھری مٹی ہے، گرم مٹی اور ٹھنڈی مٹی، جائے کے لیے زمین کے حصے میں جو جتنی مٹی ہو سکتی ہے، جن کی آج شکل اگر سائنس سے پڑھیں تو اس میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں کی مٹی الگ ہے تو یہاں یہ پیداوار، یہاں کی مٹی الگ ہے تو یہاں یہ پیداوار، یہاں پر مٹی ایسی ہے تو یہاں پر یہ مزاج، یہاں پر ایسا ہے تو یہاں پر یہ مزاج، سب کا مزاج الگ، سب کی چیزیں الگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے فرمائی تو ہر جگہ کی مٹی منگوائی اور پھر اس سے آدم کی پیدائش کی۔ اس کے بعد پھر تمام انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا، اسی کی طرف اشارہ کیا، والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے ان کا نام آدم پڑا۔ آدم کیوں پڑا؟ کیونکہ ان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے ہوئی۔ اور ادم جو لفظ ہے، ادم، یہ جو زمین کے اوپر جو مٹی ہوا کرتی ہے نا، اوپری سطح پر، اس کو عربی میں ادم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادم کہتے ہیں۔ تو مٹی سے پیدا ہوئے، ادم سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو مٹی والا کہہ دیا، آدم، مٹی والا۔ ہم لوگ آدم سے پیدا ہوئے، اس لیے ہم کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم والے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی دلیل ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس نے نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک سلسلہ نطفوں کا چلا۔ گویا کہ اگر انسانوں کی تخلیق کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے 4 طرح سے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے۔ پہلا طریقہ، آدم علیہ السلام کو خالص مٹی سے پیدا کیا، نہ ماں نہ باپ، کوئی نہیں ہے نا، نہ ماں نہ باپ، بلکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے ہی ڈائریکٹ بنایا، ان کا مجسمہ بنایا، چھوڑ دیا جو انسان کی رگیں ہیں، نسیں ہیں، ہڈیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجسمہ اللہ نے جب بنایا تو اس میں رکھی بات ہے، نہ اس میں خون دوڑ رہا تھا، نہ اس میں کوئی اور چیز تھی۔ تو ابلیس اس وقت جنت میں تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے اندر گھس کے ایک ایک رگ و ریشے میں گھس کے گھوم کے دیکھا اور اس کے بعد ہنسا مسکرایا کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا چیز بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اللہ نے تو آپ کا مجسمہ بنایا، وہ کہ پورا وہ بنایا ڈھانچہ۔ تو اب اس میں رکھی بات ہے، ہڈی ہے تو اندر ہڈی کے سوراخ ہے نا، نسیں ہیں تو اس کے اندر سوراخ ہے۔ تو انسان کے اوپر سے آنکھ بنی ہوئی ہے تو اس میں سوراخ ہے، منہ بنا ہوا تو اس میں سوراخ ہے، ناک ہے تو سوراخ ہے، کان ہے تو سوراخ ہے۔ اب اس کے بعد پوری نلی جو چلی جا رہی ہے اندر تک، یہ پورا سوراخ ہے۔ شیطان ہر سوراخ میں گھس کے وہ دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سب گھوم گھام کے گیا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کے ہنس رہا تھا، اللہ نے پتہ نہیں کیا چیز بنائی ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیا پیدا کرنے جا رہا ہے۔ شیطان پہلے پیدا ہوا تھا، آدم علیہ السلام بعد میں ہوئے، لیکن جب اللہ نے روح پھونک دی، آدم علیہ السلام کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، تب اللہ نے فرشتوں کا کہا کہ سجدہ کرو، تو یہ انہی کے ساتھ ان کے زمرے میں یہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا اب معلوم ہوا ہے کہ آدم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم تو آگ سے پیدا کیے گئے، مجھے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ فوراً اس نے انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو بہرحال اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پہلی چیز مٹی سے۔ دوسری چیز یہ کہ حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے مرد کے سینے سے پیدا کیا، ماں باپ سے نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حوا کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ایک دوسرا طریقہ تھا پیدائش کا۔ آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا، حوا کو آدم کے سینے کے قریب، یہ دل کے قریب جو ہڈی ہے، پسلی ہے، یوں کہہ لیجیے وہاں سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس لیے عورتوں سے انسیت مردوں کو جو زیادہ ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور دل جو ہے بائیں طرف ہوتا ہے، اور جب وہ بائیں طرف ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس سے انسیت اور محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، جب پسلی سے پیدا کیا گیا دل کے قریب تھی تو وہ مردوں کے ہمیشہ دل کے قریب ہی رہی، حتیٰ قیامت رہیں گی۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے۔ اس کے بعد تیسری تخلیق آدم اور حوا سے نطفے کے ذریعے
तमाम इंसानों की हुई। 3 हो गए। चौथी तख्लीक क्या है? सेकेंड लास्ट नबी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मिट्टी से तो पैदा किया, फूंक से पैदा किया, लेकिन बाप के बगैर पैदा किया। तमाम इंसानों को माँ बाप के जरिए पैदा किया। आदम को मिट्टी से पैदा किया, हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया, तमाम इंसानों को आदम और हव्वा के नुत्फे से पैदा किया। और एक नुत्फे का सिलसिला चला और ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ फूंक के जरिए, माँ के जरिए पैदा किया, बाप के बगैर, बाप के बगैर। ये 4 तख्लीक है। यानी इंसान की तख्लीक के जो ज़राए हो सकते हैं, जो जो ज़रिए अल्लाह ने वो ख़ुद बयान कर दिए, और वो तरीक़ा भी बता दिया कि अब इसके अलावा अब कोई तरीक़ा नहीं जिसके ज़रिए इंसान की पैदाइश हो। चारों तरीक़े भी अल्लाह ने बताए, और सब पर कुदरत सिर्फ उसी को है, किसी और को कुदरत नहीं है। मैंने कल भी जिक्र किया कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि हम नुत्फ़ा पैदा कर दें, तो नुत्फ़ा भी पैदा करने की सलाहियत किसी के अंदर नहीं है। एक फितरी अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर रखी है, और वो नुत्फ़े के ज़रिए फिर हाँ वो क्लोनिंग कर ले, जो भी सिस्टम चाहे कर ले, लेकिन नुत्फ़ा फ़ी नफ्सी केमिकल के ज़रिए वो पैदा कर ले कि हम ये केमिकल मिलाएं, वो लाएं, ये लाएं, ऐसा करें, वैसा करें, सारी चीज़ करके हम अपनी तरफ से कहते हैं ये देखो नुत्फ़ा पैदा हो गया। तो इंसान सारे के सारी मिशनरी मिलकर नुत्फ़ा भी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। हाँ, अल्लाह ने जो इंसान के अंदर नुत्फ़ा बना दिया है, उसके ज़रिए इंसान जो भी तरीक़ा इख्तियार कर रहा है, तमाम मखलूक में, जानदार में जो अल्लाह ने रखी है सिफत, उसके ज़रिए जो भी तरीक़ा इख्तियार कर रहा है क्लोनिंग के ज़रिए, तो सिस्टम वो नुत्फ़े का ही होगा। अब रहा मामला कि अल्लाह ने फरमाया कि मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर अब ये वो नुत्फ़ा है, उस नुत्फ़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खून का लुथड़ा बनाया, यानी जमा हुआ खून बनाया। जैसे दिल है, ये क्या बोलते हैं, फेफड़ा हमारा, ये एक जमा हुआ खून है एक किस्म का। इसी तरह अगर इंसान की रगें काट दी जाए या जिस भी जानवर का रग काट दी जाए, तो आप देखते हैं कि वो खून बाहर आने के बाद जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया। अब वो जमा हुआ खून माँ के पेट में बाकी है। ये बतदरीज अल्लाह कैसे पैदा कर रहा है? मिट्टी को नुत्फ़े में तब्दील किया, नुत्फ़े को खून में तब्दील किया, और वो खून जो है लोथड़ा बना, यानी जमा हुआ खून बना। फिर उस जमे हुए खून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त का टुकड़ा बनाया। क्या बनाया? फिर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हड्डी चढ़ाई, हड्डी पैदा की। फिर उस हड्डी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त चढ़ाया। क्या चीज़? हड्डी को गोश्त पहनाया, गोश्त चढ़ाया। अब ये जब हड्डी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त चढ़ा दिया, फिर उसके बाद फरमाया कि हमने तुमको फिर एक बच्चे की शक्ल में पैदा कर दिया। तो उसी की तरफ इशारा ये है कि सुम्मा युखरिजुकुम तिफ़ला, फिर वो तुमको बच्चे की शक्ल में निकालता है। यानी इतनी प्रोग्रेस के बाद कि 40 दिन नुत्फ़ा, फिर 40 दिन खून का लुथड़ा, फिर 40 दिन जो है खून गोश्त का टुकड़ा, फिर उसके बाद जो है बच्चा फिर शक्ल बनना शुरू होती है, फिर वो माँ के पेट में रहता है, फिर चौथे महीने के बाद फिर उसके अंदर रूह फूकती है, सारे साँचे सारी शक्लें उसकी बनाई जाती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्ता गोया पूछता है कि इसको कामिल पैदा किया जाए या नाक़िस पैदा किया जाए, यानी इसको मुकम्मल सही सलामत रखा जाए या इसका कुछ हिस्सा यानी माजूर कर दिया जाए। पैर से माजूर हो गया, आँख से माजूर हो गया, कान से माजूर हो गया, नाक से माजूर हो गया, मुंह से माजूर हो गया, उंगलियों से माजूर हो गया, या ये कि किसी भी हिस्से से वो माजूर हो गया। तो मुखल्लक़तिन औ गैर मुखल्लक़ा, मुकम्मल तख्लीक हो या नाक़िस तख्लीक हो, तो ये सारी शक्लें माँ के पेट में होती रहती हैं। किसी के बस में नहीं है कि उसमें ज़रा भी रद्द बदल कर सके। हम दवाइयाँ खिलाते हैं, इसलिए खिलाते हैं ताकि उसको तक़वियत मिले, सब कुछ हो। लेकिन पहले ज़माने में कौन सी दवाइयाँ चला करती थी? वो तो मुक़व्वी ग़िज़ाएँ खुद ही खाया करते थे, तमाम किस्म के जो होते हैं दाते और ओरिजिनल चीज़ें खाया करते थे। जो ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं तो उनकी ऐसी ताकत हुआ करती थी, वगैरह वगैरह। वो तो आज का एक सिलसिला चला हुआ कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सही मानो में माँ के पेट में नुत्फ़े को ज़िंदा रखना, डॉक्टर कहते हैं कि वो नुत्फ़े में जान है, वो उछल रहा है, वो कूद रहा है, वो बढ़ रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वगैरह वगैरह। और प्रोग्रेस अगर उसकी रुक जाती है, वो बढ़ना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब ये बच्चा ख़राब हो गया है, अब तो माँ का पेट साफ़ ही करना पड़ेगा।
کیوں؟ ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ موجود ہے، لیکن کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب اس کے اندر پروگریس ختم ہو گئی ہے، روح اس کی نکل گئی ہے، تو اس کے اندر پھر بھی ایک روح ہے، من ماء دافق، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر ایک قسم کی جان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک روح الگ سے پھونکی جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم کو بچے کی شکل میں پیدا کیا، پھر مزید بتایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اب بچے کے بعد فرمایا کہ پھر جب تم بچے تھے، اب اس کے بعد تم عقل مندی کی عمر کو پہنچے، یعنی جوانی کے طاقت کی قوت کی عمر کو پہنچے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی عمر کو پہنچے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد تب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے مر جاتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں گئے نطفے کی شکل میں، اللہ رب العزت نے وہیں سے ان کو باہر کر دیا۔ بعض ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں گئے، کچھ دن اللہ نے ان کو باقی رکھا، پھر اس کے اندر فساد پیدا ہوا، خراب ہوا، پھر وہ باہر آ گئے۔ بعض ہوتے ہیں کہ بچہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں انتقال ہو گیا۔ ساری پروگریس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بچے ہو گئے، بچے کی شکل میں دنیا میں وجود پائی اور پیدا ہوئے، اس کے بعد یہاں پر موت آ گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر کے طاقت اور قوت کی عمر کو پہنچتے ہیں، موت آ گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، پھر موت آ گئی۔ فرمایا کہ یہ تمام شکلیں ہیں، تمام صورتیں ہیں، تمام کہہ لیجئے کہ منزلیں ہیں کہ انسان وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل شیوخ، یعنی ایسے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر ترس آنے لگتا ہے، ان پر پھر ترس آنے لگتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، دعا کہ پروردگار اب یہ اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہ سکیں، ان کو اٹھا لے تو بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ باقاعدہ کہ اب تو اس پوزیشن میں ہے کہ اب تو رہنا ہی بیکار ہے، اگر اللہ ان کو اٹھا لے تو زیادہ بہتر ہے، زبان سے نکلنے لگتا ہے، وہ شیخ حریم کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بڑھاپے کو بھی پہنچ جاتے ہو، مدت پوری کر لو تاکہ تم سمجھ سکو، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کا معاملہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا، صرف انسان کی تخلیق کا ہی نہیں، کسی بھی معاملے کا، پوری کائنات کے کسی بھی بات کا اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس کے لیے سوچنے کی، غور کرنے کی یا پوری پلاننگ کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ صرف سوچتا کہ یہ چیز کرنی ہے، کہتا ہو جا، بس وہ چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ رب العزت بس ہم سب کو اپنی طاقت اور قوت کے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذات کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے سوا کسی اور کی عبادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔